صحیح ہے, ایک منٹ. بھائی بھائی ذرا پیچھے ہو جائیے. میں نے دیکھا سائڈ میں, میرا کیمرہ بہت سائڈ میں ہے, سائڈ فریم میں. سر تھوڑا سا اس طرف ہو جائے گا. بھائی کیمرے کو تھوڑا کلیئر کریے گا. بھائی موبائل لے کے پیچھے آ رہے ہیں پلیز یار. بھائی آپ لوگ تھوڑا سا معزز میڈیا کے دوستوں, ایم کیو ایم سے وابستہ ایم کیو ایم کے تمام تحریکی ساتھیوں اور یہاں موجود میری بہنیں اور میرے بھائی, السلام علیکم. آج پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہر حد کو پار کر کے ظلم و بربریت کا جو بازار گرم کیا, اس کی مثال جنرل ڈائر کے زمانے کے مظالم سے اس کی مماثلت ہے. پیپلز پارٹی کے ہی ایک اور دور میں, اس سے پہلے بھی حقوق مانگنے کی پاداش میں تحریک ایم کیو ایم کے کارکنوں, مہاجر نوجوانوں, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو بدترین تشدد ماضی میں ہوا, آج وہی تشدد پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کے نوجوانوں, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہی وحشت اور بربریت کو دہرایا گیا. اس وقت بھی میری بہنوں اور بیٹیوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا تھا, اور آج بھی متعصب انتظامیہ اور پولیس زر خرید, سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی زر خرید انتظامیہ اور پولیس نے جس طرح میرے بیٹوں میری بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, ہم اسے, یہ نہ صرف ناقابل فہم ہے, یہ ناقابل فراموش ہے, بلکہ یہ ناقابل برداشت بھی ہے. اب ہماری برداشت کی بھی ساری حدیں ختم ہو گئی. آج سے اب کوئی ہمارے درمیان, اگر تم آئین اور قانون کی اس طرح دھجیاں اڑا سکتے ہو, ایک سیاسی مخالف کو اپنی مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر زبردستی, اسے صرف اقلیت ہی نہیں بلکہ اس کے وجود سے صریحاً انکار کر کے ایک ایک کر کے سارے حقوق غصب کرنے کے بعد, اب اگر ایک پرامن احتجاج رکھا گیا تو اب یہ ریڈ زون کہاں سے آ گیا بھائی؟ جماعت اسلامی کے دھرنے کی بھی ہم سب نے حمایت کی, اور وہ بھی صوبائی اسمبلی سے منسلک ملحقہ وہیں پر ہے نا یہ احتجاج, وہ بھی تو ریڈ زون ہے. اب وہاں جا کر ان کے دھرنے کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. تو بھائی آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آج اپوزیشن کی ایک جماعت نے, جس کا ایک جائز وجود ہے, جس کا ایک مینڈیٹ ہے, اگر اس نے ایک مظاہرہ کیا تو
تو وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کر وزیر اعلیٰ کو یادداشت پیش کرنی، انہیں کوئی مراسلہ دینے، ان کے ڈیلیگیشن کو اندر بلاتے، ان کے وفد، یا تمہارے وزراء کا ایک وفد باہر آتا اور انہیں انگیج کر کے، جس طرح آپ نے بات چیت کی جماعت اسلامی کے ساتھ، انگیج کیا اس کو، آپ نے پی ایس پی کو انگیج کیا جب انہوں نے دھرنے کی بات کی تھی، تو آپ اپوزیشن کی اس اہم جماعت کو بھی انگیج کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بدترین آمرانہ ذہنیت اور فسطائیت، فاشزم کا مظاہرہ کیا۔ یہ فاشزم ہے کسی کے وجود کو ہی نہ ماننا، کسی کے جائز حقوق کو ہی نہ ماننا، اسے اپنے حقوق کی بازیابی کی جدوجہد سے ریاستی تشدد اور ریاستی دہشت گردی سے روکنا، اس سے زیادہ بدترین آمریت کا مظاہرہ اور ہو نہیں سکتا۔ تو میں اور میرے ساتھی، ہم پریس کلب بھی اسی لیے گئے کہ ایک ساتھی کی، نیو کراچی کے تحریکی ساتھی کی، محمد اسلم کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اس کے اہل خانہ، تحریک کے تمام ساتھیوں کو صبر اور صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن یہ شاید ہم سب کو اب ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، کون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، کون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا۔ ہم نے اپنی انقلاب آئے گا، ہم نے اپنی انقلاب آئے گا، ہم نے اپنی ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، اپنے فرض کو محسوس کیا، اور ساری باتوں کو پس پشت ڈال ایک طرف رکھ کے قوم کے عزت اور وقار کو بچانے کے لیے، قوم کے عزت اور وقار کو بحال کرنے کے لیے، تحریک کو بچانے کے لیے ہم پریس کلب بھی گئے۔ اگر ہماری یہ ساتھی وہاں موجود ہوتے، ہم وہاں بھی، یہ کوئی اظہار یکجہتی کا موقع نہیں ہے، یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اگر کوئی اختلاف ہے اسے ایک طرف رکھ کے، یہ اب ہمارے عزت اور وقار کا مسئلہ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے آنچلوں کو نوچا گیا ہے، انہیں جس طرح جانوروں کی طرح اپنی جو گاڑیاں ہیں اس میں جس طرح بٹھایا گیا، یہ سارا منظر پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ صداقت حسین سٹنگ ایم پی اے کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا، دیگر کارکنوں کے ساتھ جس طرح زد و کوب ہوا ہے، زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، تو یہ کوئی تیری اور میری بات نہیں، یہ ہماری بات ہے بھائی، یہ ہماری عزت، ہماری ناموس، ہماری غیرت کی بات ہے کہ ہم غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں بھائی، ہم کسی دور یہ نہیں قبول کریں گے۔ اور میں یہاں اسی لیے آیا کہ اگر کوئی یہ لاہے عمل بننا ہے تو میں ساتھ ہوں، اس میں جیل بھرو تحریک ہو، ضرورت ہے، ضرورت ہے، ہماری قدم بڑھاؤ، ہم دیکھیں کسی کا بھی نام نہ لیں، یہاں پر سب ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے، ٹھیک ہے؟ تحریک کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہم سب قدم بڑھائیں، اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارے ساتھ، سارے مظلوم ہمارے ساتھ، نہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، اور اب ریڈ زون میں بھی جائیں گے، اور ہم بڑے پہلے جائیں گے انشاءاللہ، سینئر ساتھی پہلے جائیں گے، جیلوں میں جانا ہوگا جیلوں میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، صرف جیلوں میں بھی جائیں گے، ریڈ زون میں بھی جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بھی جائیں گے، ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے وہ بھائی، یہ تمہارے عللے تللے، تمہاری موج ٹھاٹ بات، یہ ہمارے دم سے ہے، اس احسان کو مت بھولو۔ انگریز سامراج جن سنگیوں سکھوں ہندوؤں سے
ٹرینیں کٹوا کر، قافلے لٹوا کر، بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان کر کے تمہیں آزادی دلائی ہے. نعرہ مہاجر! میرے خیال میں وہ ایک آخری شعر میں پڑھ دوں آپ کی اجازت سے کہ زنجیریں جنوں کا تحفہ ہے، زنجیریں جنوں کا تحفہ ہے، زنجیروں سے گھبرانا کیا. زنجیریں جنوں کا تحفہ ہے، زنجیروں سے گھبرانا کیا. ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہناؤ جسے پہنانا ہے. زنجیریں پہناؤ، ہم تیار ہیں پہننے کے. نعرہ مہاجر! زندہ ہے مہاجر! زندہ ہے! 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 جیلوں میں جا کے زندہ ہے! کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے! زندہ ہے مہاجر! زندہ ہے! نعرہ مہاجر! آج جو سی ایم ہاؤس پر سندھ حکومت کی طرف سے جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور جس طرح خواتین کے اوپر تشدد، ان پر لاٹھی چارج اور ان کو گرفتار بھی کیا اور گھسیٹتے ہوئے ان کو موبائلوں میں ڈال کر لے جایا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت. پیپلز پارٹی کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی. حیدرآباد پکا قلعہ میں خواتین سروں پر قرآن لے کر آئی تھی، ان کے سینے گولیوں سے چھلی کیے تھے، لیکن یہ قافلہ رکا نہیں تھا. اور وہ کتنی ہی طاقت استعمال کر لیں، یہ جدوجہد ختم نہیں ہوگی. یہ جو بلدیاتی کالا قانون نافذ کیا ہے، سندھ بھر کی اور پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس بلدیاتی قانون کے خلاف بات کر رہی ہیں. سب اس کی مخالفت، سب اپنی سطح پر اس پر احتجاج کرتے ہیں، سوائے پیپلز پارٹی. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ اپوزیشن کی بات سننے کو بھی تیار نہیں؟ اور آج ہم نے کیا تھا، ایک جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس کے دروازے پہ ہی تو گئے تھے، نہتے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، کسی کے پاس پتھر نہیں تھا. خاموشی سے جا کر پولیس کو کہتے رہے کہ ہم پرامن دھرنا دیں گے، اور دھرنے پہ بھی کہا تھا کہ 2-4 گھنٹے بیٹھ کے اٹھ جائیں گے، ہم صرف اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں. لیکن یہ سازشی عناصر ایک طرف ٹیلی فون پر ہم کو انگیج کر رہے تھے. مرتضی وہاب صاحب سے ٹیلی فون پر میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو پھر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے وفد کو بھیجیے، بیٹھیں گے، بات کر لیں گے. اور یہ بات ابھی ختم ہوئی تھی کہ فوراً شیلنگ اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیں. عین اذان کے وقت لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، صفے بنا رہے تھے. اور جو ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو ہم بھولیں گے نہیں. ایک ساتھی ہمارا شہید ہوا ہے نیو کراچی کا، UC5 کا کارکن ہمارا ذمہ دار تھا، اسلم بھائی شہید ہوئے ہیں. 8 بچے ہیں ان کے. یہ جو نازی اور فسطائیت کے اوپر مبنی یہ حکومت ہے، یہ یاد رکھے کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے دنیا میں. یہ فسطائیت ختم ہو کر رہے گی. آپ کا یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو کر رہے گا. اور سندھ بھر کی، پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتیں اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں.
ہوش کے ناخون لے، یہ وڈیروں کا گینگ ہوش کے ناخون لے، یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں فاروق بھائی کا کہ فاروق بھائی اس موقع پر کہ جب ہم سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ آئے، انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل یوم سیاہ ہے، ہم کل یوم سیاہ منائیں گے، اور کل جگہ کا تعین کر کے میڈیا کو بھی ہم بتا دیں گے کہ کل نماز جنازہ ہوگی اس ساتھی کی، اور ایسی نماز جنازہ ہوگی کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور پرامن ہوگی۔ ساتھیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ پرامن رہے، ہم پرامن جدوجہد کریں گے اور پرامن جدوجہد کر کے اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ اسلام تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اسلام تیرے خون سے انقلاب آئے گا، بھالو تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ کل نماز جنازہ کے بعد پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، کیا ہوگا اس پہ ڈسکس کر کے اس سے بھی آپ کو مطلع کریں گے۔ پورا کراچی شہر سوگ میں ہے، میں تاجر تنظیموں سے بھی گزارش کروں گا کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہم کراچی کے حقوق کے لیے نکلے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلے، اور نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے لاڑکانہ، میرپور خاص، سکھر، دادو، سب کے میئر کے اختیارات کے لیے نکلے ہیں۔ ہم تمام سندھی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس ظالم حکومت سے نجات کا راستہ تلاش کیجیے، انہوں نے آپ کو بھی غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور پورے صوبے کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو بھی نکلنا چاہیے، آپ بھی نکلیں اس بلدیاتی قانون کے خلاف اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اس قانون کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عامر صاحب یہ بتا دیجیے گا، فاروق ستار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ آج آپ لوگوں کے فریکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، فاروق ستار صاحب یہاں پر آئے ہیں، تو کب آپ لوگ انڈر دی ون امبریلا دکھائی دیں گے؟ کیا صرف یہ یکجہتی کا سلسلہ رہے گا یا واپس جو ہے وہ ایم کیو ایم میں آپ لوگ مل کر ساتھ کام کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ اس کے اوپر ابھی مراحل باقی ہیں، ہم گفتگو کریں گے، ابھی رابطہ کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوں گی بہت ساری چیزیں، ہم تو ویلکم کر رہے ہیں فاروق بھائی آئے، بہت اچھا اقدام ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کریں گے کہ سب یکجہتی ہو اور سب ایک آواز ہو کے بات کریں۔ دیکھیں ہم نہیں ہم نہیں مانتے، تحریک ایک ہے، خمیر ایک ہے، نظریہ اور سوچ و فکر ایک ہے، تو ویژن بھی ایک ہے کہ یہ ہماری عزت اور وقار کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ بھائی میں نے کہا تو اس کے آگے تو ساری باتیں ہیچ ہیں، ساری باتیں ایک طرف ہیں۔ عزت اور وقار بحال کریں گے، تحریک کو بچائیں گے، لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دلائیں گے۔ یہ بلدیاتی حق، وسائل، اختیارات، یہ تو بہت شاید ضمنی جدوجہد ہے۔ اصل جدوجہد تو جو ہمارا زندہ رہنے کا حق ہے، سر اٹھا کے چلنے کا حق ہے، سر اٹھا کے جینے کا حق ہے، خیرات نہیں اپنا حق لینے کی جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ فاروق بھائی یہ بتا دیجیے گا پھر کب سے آ رہے ہیں آپ بادرآباد، یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھیوں کو۔ دیکھیں کل ہم نماز جنازہ میں ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد میں نے اپنی ساری خدمات تحریک کی نسبت سے اپنے ان ساتھیوں کو دی ہے، جن کا جو بھی لائحہ عمل ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل کے میچ کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی یہ احتجاج کیا گیا، اس کے حوالے سے کلیئر کریں گے؟ پی ایس ایل کے میچ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ احتجاجی